Dear students, today we are continuing the original Constitution of the United States, and now we are going to touch the Article 3rd of the document of the United States Constitution. Article 3rd, Section 1st. The judicial power of the United States. چونکہ جو امریکہ ہے اس کی جو عدالتی اختیارات ہیں shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. انگلش ورژن اتنا مشکل ورڈز میں نہیں ہے، آسان ورڈز میں ہے، اور کانسٹیٹیوشن بھی اصل میں انگریزی زبان میں ہی موجود ہے۔ اردو میں وہ ورڈز بعض اوقات نہیں ہوتے جو کہ ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے، جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح ڈریس اپ کر سکیں یا ایٹریبیوٹ کر سکیں یا ان کو صحیح میننگ دے سکیں۔ لہٰذا انگریزی ورژن کو انگریزی ورژن میں ہی پڑھنا چاہیے۔ پولیٹیکل سائنس کو پہلے ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی زبان کا ورڈ ہے، اور اس کو ہمیں انگلش میں ہی بہتر لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو انگلش میں ہی فورتھ ایئر کے لیول کے اوپر نصاب جو ہے اس کو تیار کرے، کریکولم بنائے۔ جوڈیشل پاور آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس شیل بی ویسٹڈ ان دا سپریم کورٹ۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی ہائیسٹ باڈی ہے، اپیکس کورٹ جو ہے، اور کہ وہی اس کے پاس عدالتی اختیارات ہیں، اور کانگریس جو ہے وہ گاہے بگائے باقاعدہ انفیریئر کورٹس کے حوالے سے بھی ان کی پاورز کو ڈیفائن کرتی رہتی ہے۔ The judges both of the Supreme Court and inferior courts، ججز جو دونوں عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتیں اور جو انفیریئر کورٹس ہے اور جو ماتحت عدالتیں ہیں یا چھوٹی عدالتیں ہیں، shall hold their offices during good behavior۔ اپنے آفیسز جو ہیں، ججز جو ہیں وہ اپنے دفاتر میں براجمان رہیں گے اپنے اچھے رویے کے ساتھ، اینڈ شیل ایٹ اسٹیٹڈ ٹائمس، اور مختلف اوقات کے اوپر ریسیو فار دیئر سروسز کمپنسیشن، اپنی خدمات کے صلے میں ان کو تنخواہ دی جائے گی یا معاوضہ ملے گا، وچ شیل ناٹ بی ڈیمینشڈ ڈیورنگ دیئر کنٹینوئنس ان آفس، اور جب تک ان کی سروس بحال رہے گی یا وہ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اس سیکشن میں سپریم کورٹ اینڈ انفیریئر کورٹ کے ججز کی جو کمپنسیشن ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے تحت تحفظ دیا گیا ہے۔ سیکشن 2 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: دا جوڈیشل پاور شیل ایکسٹینڈ ٹو آل کیسز۔ عدالتی اختیارات جو ہے تمام مقدمات پر حاوی ہیں، تمام مقدمات کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان لا اینڈ ایکوٹی، نسبت، ایکوٹی کہتے ہیں نسبت کے اصول، جہاں پہ قانون جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے وہاں ایکوٹی کام کرتی ہے، انصاف کے قرین انصاف فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ارائزنگ انڈر دس کانسٹیٹیوشن، اس آئین کے تحت نسبت اور قانون دونوں طریقوں سے مقدمات جو ہیں ان کو فیصل کیا جائے گا۔ دا لاز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ٹریٹیز میڈ اور شیل بی میڈ انڈر دیئر اتھارٹی، اور امریکہ کے جو ریاستی قوانین ہیں اور جو معاہدات ہیں ان کو انہی اختیارات کے تحت، اسی اتھارٹی کے تحت جو ہے بنایا جائے گا۔ ٹو آل کیسز افیکٹنگ امبیسڈرس، وہ تمام مقدمات
جو کہ متاثر کرتے ہیں سفراء کو، ایمبیسڈرز کو دیگر ممالک میں جو ہم ایک ریاست دوسری ریاست میں بھیجتی ہے، ڈپلومیسی کو ڈپلومیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، تعلقات بنانے کے حوالے سے، ادر پبلک منسٹرز اینڈ کونسلز، اور جو مشیر ہیں اور جو عوامی وزراء ہیں ان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں، یہی اتھارٹی جو سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے، جو جوڈیشل پاورز ہیں ان کے پاس، وہی ان کے فیصلے کریں گی. ٹو آل کیسز آف ایڈمرلٹی اینڈ میری ٹائم آف جورسڈکشن، اس کے علاوہ جو ہے سمندری جو معاملات ہیں، جو نیول معاملات ہیں، میری ٹائم سروسز ہیں، اور جو جن کا تعلق بحری جہازوں کے ساتھ ہے، ان مقدمات کے فیصلے بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی یا اس کی متعلقہ عدالتیں کریں گی. ٹو کنٹروورسیز ٹو وچ دا یونائیٹڈ اسٹیٹ شیل بی اے پارٹی، اور ان تمام جھگڑوں اور تنازعات کے حوالے سے جن میں امریکہ جو ہے ایک فریق کی حیثیت رکھتا ہوگا. ٹو کنٹروورسیز بٹوین ٹو اور مور اسٹیٹس، اور یا وہ ایسے تنازعات جس میں امریکہ کی ریاستوں کا آپس میں کوئی پرابلم ہوگا تو ان کے فیصلے بھی، یا دوسری ریاستوں کے ساتھ امریکہ کا پرابلم ہوگا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ پاور رکھے گی. سٹیزنز کے درمیان جو مقدمات ہیں مختلف ریاستوں کے، اور اس کے علاوہ جو ہیں اسٹیٹ کلیم کرتی ہے ان لینڈز کو، اس کے حوالے سے سٹیزنز کے درمیان تنازعات ہیں جو کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ گرانٹ کرتی آئی ہیں، اینڈ بٹوین اے اسٹیٹ اور دا سٹیزنز دیر آف، یہ اسٹیٹس اور شہریوں کے درمیان ہیں، اینڈ فارن اسٹیٹس اور سٹیزنز اور عوام کے درمیان ہیں. In all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls، تمام مقدمات میں جو کہ امبیسڈرز کو افیکٹ کرتے ہیں، منسٹرز جو کہ پبلک منسٹرز ہیں ان کو، عوامی وزراء کو، اور کونسلز کو، مشیران کو، اور دوز ان وچ اسٹیٹ شیل بی اے پارٹی، اور وہ جو جس میں اسٹیٹ بذات خود ایک فریق ہو، تو سپریم کورٹ شیل ہیو اوریجنل جورسڈکشن. تو جو دائرہ سماعت سپریم کورٹ کا وہ ان سبھی کے اوپر حاوی ہے، اور جورسڈکشن کہتے ہیں دائرہ سماعت کو، کسی عدالت کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کا سرکمفیرنس، اس کے مقدمات کے حوالے سے جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ جورسڈکشن وہ دائرہ کار ہوتا ہے جو کہ جیوگرافیکلی اور جو لٹرلی ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. ان آل دا ادر کیسز بیفور مینشنڈ، اور وہ تمام مقدمات جو پہلے ہی جن کا ذکر ہو چکا ہے، دا سپریم کورٹ شیل ہیو اپیلٹ جورسڈکشن، تو اپیلوں کی سماعت بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے، بوتھ ایز ٹو لا، قانون کے مطابق بھی، اینڈ فیکٹس، اور حقائق کے مطابق بھی، with such exceptions، کچھ استثنائے بھی ہیں، and under such regulation as the Congress shall make، اور کچھ ایسے قواعد اور کلیے یا ضوابط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں جن کے تحت کانگریس جن کو بناتی ہے یا بنائے گی. The trial of all crimes except in cases of impeachment، سوائے مواخذہ کے مقدمات کے تمام جو جرائم ہیں ان کا جو ایک عدالتی ٹرائل ہے کہ جو عدالت کے اندر ان پر مقدمے چلائے جاتے ہیں، شیل بی بائی جیوری، تو وہ جیوری کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے. سچ ٹرائل شیل بی ہیلڈ ان دا اسٹیٹ، اور ریاست کے اندر ایسے ٹرائل کیے جائیں گے ویئر دا سیڈ کرائمس شیل ہیو بین کمیٹڈ، جہاں پہ ایسے جرائم جو تھے وہ کمٹ کیے گئے یا ان کا ارتکاب ہو چکا ہوگا. بٹ وین اینڈ کمیٹڈ ود ان اینی اسٹیٹ، لیکن جب کسی بھی ریاست میں ایسے جرائم کا ارتکاب ہوگا، دا ٹرائل شیل بی ایٹ سچ پلیس، تو مقدمات بھی ان جرائم کے حوالے سے انہی جگہوں پر کیے جائیں گے، اور یا اس جگہ پہ کیا جائے گا ایز دا کانگریس مے بائی لا ہیو ڈائریکٹڈ، جس طرح کانگریس جس کے حوالے سے اپنی ہدایات دے گی قانون کے مطابق، یا قانون بنائے گی ایسی ہدایات کے حوالے سے
تو جرائم جس ریاست میں جس جگہ پر ہوگا، جس جگہ پر ان کا ارتکاب ہوگا، وہیں پر ان کے اوپر مقدمات جو ہے بنائیں گے یا بنیں گے یا مقدمات چلائے جائیں گے۔ جورسڈکشن کے حوالے سے یہ ہم نے بات کی ہے، ان جگہوں کی مقدمات جو تھے جو بنائے جائیں گے، رجسٹر کیے جائیں گے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ تو آئین ان کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ جن ریاستوں کے اندر، جن جگہوں پر، جن مقامات پر جرائم کا ارتکاب ہوگا، تو انہی مقامات کا جو ایک قسم کا وہ اس جورسڈکشن میں ہوں گے، جس عدالت کی جورسڈکشن میں ہوں گے، اسی عدالت میں ان کے خلاف ٹرائل کیا جائے گا۔ سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ ٹریزن اگینسٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹریزن کہتے ہیں غداری کو، کہ امریکہ کی جو متحدہ ریاستیں ہیں ان کے خلاف جو غداری کے مقدمات ہیں، شیل کنسسٹ اونلی ان لیونگ وار اگینسٹ دیم، تو وہ ایسی ہیں جیسے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہوگا، یا یہ جنگ کی طرح ہوں گے، یا ان کو جنگ کی طرح لیا جائے گا، اور ان ایڈہیرنگ ٹو دیئر اینیمیز، یا جس طرح وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایڈہیر کرتے ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، گیونگ دیم ایڈ اینڈ کمفرٹ، اور انہیں وہ امداد دیتے ہوں گے یا ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہوں گے، ان کے لیے سہولت کار کی حیثیت رکھیں گے۔ نو پرسن شیل بی کنوکٹڈ آف ٹریزن، کسی بھی شخص پر کو غداری کی سزا نہیں دی جائے گی، انلیس، جب تک کہ آن دا ٹیسٹیمنی آف 2 وٹنسز، 2 گواہوں کے اوپر جو ٹیسٹیمنی ہوگی، جو 2 گواہوں کے اوپر جو جرا ہوگی، جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ انہوں نے یہ واضح طور پہ ایسا کام کیا ہے، ایسا فعل کیا ہے، یا ایسا فعل بے جا کیا ہے، اوورٹ ایکٹ کہتے ہیں، جو کہ ظاہر ایسا عمل کیا ہو، کیونکہ قوانین جو ہے وہ ظاہری افعال کو گرفت میں لیتے ہیں، ان کو اپریہنڈ کرتے ہیں، ان کو اخذ کرتے ہیں، دل میں جو بھی ہے اس کو اخذ نہیں کرتے، جو جس کا ارتکاب ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے اسی کو اخذ کرتے ہیں، اور آن کنفیشن ان اوپن کورٹ، یا وہ کھلی عدالت کے اندر اگر اعتراف جرم کرتے ہیں یا اعتراف جرم کر لیں، تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی کسی بھی شخص کو بغیر گواہوں کی ٹیسٹیمنی کے، کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے کسی فعل بے جا کی سزا نہیں دی جائے گی، جس کا تعلق ٹریزن کے ساتھ ہوگا، یعنی غداری، اسٹیٹ کے ساتھ غداری کے ساتھ ہوگا، اور یا پھر وہ کھلی عدالت کے اندر جو کنفیشن کر لیں کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں، یہ جرم کا جو ہے اعتراف کر لیں، تو کنفیشن سے بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے جرم کیا ہے، لہذا ان کو سزا دی جائے گی۔ کانگریس شیل ہیو پاور ٹو ڈکلیئر دا پنشمنٹ آف ٹریزن، کانگریس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اعلان کرے کہ ٹریزن کی سزا کیا ہوگی، بٹ نو اٹینڈر آف ٹریزن، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جس نے سزا جو ہے جو کا مرتکب ہوگا، شیل ورک کرپشن آف بلڈ اور فار فیوچر، تو فار فیوچر کہتے ہیں جب جو کسی چیز کی فارفیٹ کیا جاتا ہے، کسی کی پراپرٹی کو کوٹ کیا جاتا ہے، کسی کے مختلف قسم کے ایوارڈز کو، دیگر چیزوں کو، اور جو ان کے پاس پوزیشنز ہیں ان کو، ڈیورنگ دا لائف آف دا پرسن اٹینٹڈ، اس شخص کی زندگی کے اندر ہی جو اس نے حاصل کیا ہو، اس کو باقاعدہ صورت میں جو ہے اس کی ڈکلیریشن یا اس کا ڈکلیئر کرے گی، پنشمنٹ کا ڈکلیئر جو ہے وہ کانگریس کے پاس پاور ہوگی کہ وہ اس کے لیے کیا قانون بناتی ہے۔ سیکشن 2، دا سٹیزنز آف ایچ اسٹیٹ شیل بی انٹائٹلڈ ٹو آل پریویلیجز اینڈ امیونٹیز آف سٹیزنز ان دا سیورل اسٹیٹس، ہر ریاست کے شہریوں کو تمام پریویلیجز اور امیونٹیز اور تحفظات جو سٹیزنز کے ہوں گے، شہریوں کے ہوں گے، وہ سبھی کے لیے ایکول ہوں گے، ہر ریاست کے اندر ان کو برابر جو ہے وہ امیونٹیز جو ہیں
वो तहफ़्फ़ुज़ात दी जाएंगी। A person charged in any state with treason, अगर कोई शख्स किसी रियासत में उसको गद्दारी का मुर्तकब ठहराया गया, फिलोनी या संगीन जुर्म का, और अदर क्राइम या जिस जुर्म का, who shall flee from justice, और वो वहाँ से जो था जस्टिस से वो भाग खड़ा हुआ, यानी वहाँ से उसने फरार इख्तियार किया, एंड बी फाउंड इन अनदर स्टेट, और वो किसी दूसरी रियासत में अगर मौजूद पाया गया, shall ऑन डिमांड ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी, तो इंतज़ामिया की जो अथॉरिटी है उसके मतलूब करने पर, स्टेट की अथॉरिटी जो है उसके तलब करने पर, फ्रॉम विच ही फ्लड, जहाँ से वो भागा था, बी डिलीवर्ड अप, तो उनके हवाले किया जाएगा, टू बी रिमूव टू द स्टेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्राइम, और उसी रियासत से जिसके पास उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा उस जुर्म का, उसके हवाले किया जाएगा, और दूसरी रियासत से उसको असल रियासत जहाँ उसने जुर्म का irतिकाब किया, जहाँ उसके खिलाफ मुकदमा बना, वहीं पर उसको उसी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। 4 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 4 का सेक्शन फर्स्ट जो है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन इन ईच स्टेट टू द पब्लिक एक्ट्स, मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल क्रेडिट वो सरकारी कवानीन को, रिकॉर्ड्स को, जुडिशल प्रोसीडिंग्स को, जो कि हर दूसरी रियासत के अंदर होगा या हर दीगर रियासत के अंदर होगा, उसको दिया जाएगा। एंड द कांग्रेस में भी जनरल लॉज में बाई जनरल लॉज प्रेस्क्राइब द मैनर, और कांग्रेस आम कवानीन के तहत उन चीज़ों का ऐलान करेगी अपने रवैये से, इन विच सच एक्ट, जिसमें ऐसे आमाल जो हैं, रिकॉर्ड्स और ऐसे रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स और ऐसी पेशरफ्तें, शैल बी प्रूव्ड, उनको साबित किया जाएगा, एंड द इफेक्ट देयर ऑफ, और जो उसका असरात होंगे उनको भी ज़ाहिर किया जाएगा। तो पर्सन हेल्ड टू सर्विस और लेबर इन वन स्टेट, कोई भी शख्स जो है अगर कोई खिदमात देता है या कोई मेहनत करता है किसी एक रियासत में, अंडर द लॉ देयर ऑफ, कवानीन के तहत, एस्केपिंग इनटू अनदर, और वो दूसरे इलाके में अपने आप को फरार करा लेता है या बचने की कोशिश करता है, शैल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी लॉ, तो किसी भी कानून के नतीजे में, या रेगुलेशन देयर, या किसी भी कायदे कुलिये के अंदर, ही बी डिस्चार्ज फ्राम सच सर्विस, तो उसको उस नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, या उस काम से जो वो कर रहा था, बट शैल बी डिलीवर्ड अप ऑन क्लेम ऑफ द पार्टी, लेकिन पार्टी के दावे पर उसे डिलीवर्ड अप कर दिया जाएगा, के हवाले कर दिया जाएगा, टू होम सच सर्विस और लेबर में बी ड्यू, जहाँ पे उसकी खिदमात जो है या लेबर जो थी वो ड्यू थी, वो जायज़ थी। सेक्शन 3, न्यू स्टेट्स में बी एडमिटेड बाय द कांग्रेस इनटू दिस यूनियन, नई रियासतें यूनियन के अंदर कांग्रेस के ज़रिए से उनको एडमिट किया जाएगा, नई रियासतों को, बट नो न्यू स्टेट शैल बी फॉर्म्ड आर इरेक्टेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर स्टेट, लेकिन कोई भी रियासत जो है वो अपने आप को तश्कील नहीं करेगी या अपने आप को इरेक्ट नहीं करेगी, उठाएगी नहीं, विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर स्टेट, दूसरी रियासत के दायरा समात के अंदर, नार एनी स्टेट बी फाउंड बाय द जुरिसडिक्शन ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ना ही किसी कोई एक रियासत जो है उसको तश्कील किया जाएगा या उसको उसकी सूरत बनाई जाएगी बाय द जंक्शन ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों को मिलाकर कोई एक रियासत नहीं बनाई जाएगी, और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स या स्टेट्स के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़कर रियासत नहीं बनाई जाएगी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द, जब तक कि लेजिस्लेचर्स की कंसेंट हासिल ना हो जाए, जब तक कि कांग्रेस की तरफ से मंजूरी ना मिल जाए, द स्टेट्स कंसर्न्ड एज वेल एज ऑफ द कांग्रेस, उसके अलावा वो रियासतें जो आपस में मिलकर एक रियासत बनाना चाहती हैं, उनकी रियासती असम्बलियाँ भी इजाज़त देंगी, और कांग्रेस की तरफ से भी उसकी मंजूरी जो है या उसकी कंसेंट जो है वो जब तक ना दी जाएगी, उस वक्त तक किसी रियासत को एक रियासत की शक्ल में या 2 रियासतों की शक्ल में चेंज नहीं किया जाएगा। द कांग्रेस शैल हैव पावर टू डिस्पोज ऑफ, कांग्रेस के पास ये इख्तियारात हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर दे, ख़त्म कर दे, मेक ऑल नीडफुल रूल्स एंड रेगुलेशंस, या ऐसे तमाम जिनकी ज़रूरत है रूल्स और रेगुलेशन बनाए, रेस्पेक्टिंग द टेरिटरी, जो कि इलाके को
ریسپیکٹ کریں، علاقے سے متعلقہ ہوں، اس علاقے سے متعلق ہوں، اور ادر پراپرٹی یا دیگر جائیدادیں ہوں بلانگ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ ریاست متحدہ امریکہ سے کی ملکیت میں ہوں. اینڈ نتھنگ ان دس کانسٹیٹیوشن شیل بی سو کنسٹرکٹیڈ، اور کوئی بھی چیز اس آئین کے اندر اس طرح نہیں بنائی جائے گی ایز ٹو پریجوڈس اینی کلیمز آف دا یونائٹڈ کہ وہ امریکہ کے کسی دعویٰ کے خلاف جائے، اور آف اینی پرٹیکولر اسٹیٹ یا کسی ریاست کے خلاف جائے، کسی مخصوص ریاست کے خلاف جائے. دا یونائٹڈ اسٹیٹ شیل گارنٹی ٹو ایوری اسٹیٹ، ہر ریاست کو یونائٹڈ اسٹیٹ گارنٹی دے گی ان دس یونین ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، کہ ہر ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک جمہوری طرز کی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی. اینڈ شیل پروٹیکٹ ایچ آف دیم اگینسٹ انویشن، اور ہر ریاست کو امریکہ کی متحدہ ریاست جو ہے وہ کسی بھی قسم کے بیرونی انویشن سے تحفظ دے گی. اینڈ آن اپلیکیشن آف دا لیجسلیچر، اور جو مقننہ ہے اس کی درخواست پر، اور آف دا ایگزیکٹو یا پہ انتظامیہ کی درخواست پر، وین دا لیجسلیچر کین ناٹ بی کنوینڈ، جب مقننہ نہیں ہوگی تو انتظامیہ کی درخواست پر جو ہے اس کو تحفظ دیا جائے گا، اور انویشن جو ہے اس کے خلاف نہیں ہونے دیا جائے گا. اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس، اور جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہوگا، تو کوئی بھی انویشن جو ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ اس کو روک دیا جائے گا طاقت کے ذریعے سے جب تک، اور لیجسلیچر جو ہے اگر وہ موجود نہ ہو اور انتظامیہ اس ریاست کی اگر ریکویسٹ کرے گی تو پھر ڈومیسٹک وائلنس کو روکنے کے لیے وفاق جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اسے اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ کل مارننگ میں کچھ اس اسی لیکچر کا ہم اس کو پڑھیں گے.